کویسٹ چینل پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے مغل سلطنت کی شاندار تاریخ کی ایک اور باب کی طرف، جہاں ہم بحث کریں گے ظہیر الدین محمد بابر کی حیات اور ان کے دور حکومت کے گراں قدر پہلوؤں پر۔ یہ ہماری سیریز مغل سلطنت کے عروج و زوال کی چوتھی قسط ہے، جو بابر کے عہد کو مکمل تفصیل سے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں اس سفر میں، جہاں ہم تاریخی حقائق، نادر و نایاب واقعات اور بابر کی سیاسی و ثقافتی کامیابیوں کا جائزہ لیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر پر، جو ہمیں لے جائے گا ماضی کی ان گلیاروں میں جہاں تاریخ رقم ہو۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سیریز آپ کو نہ صرف معلوماتی بلکہ دلچسپ بھی لگے گی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بابر کے ابتدائی زندگی اور ان کی وسطی ایشیا و افغانستان میں فتوحات کا جائزہ لیا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم ان کی ہندوستان پر فتح اور مغل سلطنت کے قیام کی داستان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس جامع تحقیقی سفر میں، جہاں ہم ان کی تاریخی موڑوں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے بابر کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی تحریک دی، ہم بحث کریں گے ان کی فوجی حکمت عملیوں، سیاسی چالوں اور ثقافتی اثرات پر، جو نہ صرف ان کے دور میں بلکہ آنے والے زمانے میں بھی مغل تاریخ کے سنہری اوراق پر نقش ہوئے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس دلچسپ اور معلوماتی سفر میں، جو آپ کو لے جائے گا ہندوستانی تاریخ کے ان خونچکا داستانوں اور جنگی میدانوں کی طرف جہاں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ بابر نے جب کابل کی طرف واپسی کا ارادہ ظاہر کیا اور جیسے ہی دریائے سندھ کو پار کیا تو افغانوں نے اس کے سرداروں کو مار بھگایا، لیکن اگلے سال بابر نے بھیرا پر پھر قبضہ جما لیا اور سیالکوٹ اور سیدی پور تک بڑھتا چلا گیا۔ وہ اور بھی آگے بڑھ جاتا، لیکن قندھار پر شاہ بیگ ارغون کے حملے نے بابر کو اپنے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی تک تو بابر کے حملے محض تمہیدی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دریائے سندھ پار کرنے کے بعد پنجاب کا راستہ صاف ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یا تو افغان مقابلے کی تاب نہیں رکھتے یا پھر وہ کسی اور وجہ سے لڑائی سے گریز کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ ہندوستان پر طولانی حملہ شروع کرنے سے قبل بہتر ہوگا کہ قندھار کو فتح کر کے اس پر قابض ہو جائے۔ قندھار کی فتح افغانستان میں امن و امان اور خود اس کی حفاظت کے لیے ضروری تھی، کیونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ فی الحال بابر کو اپنی دوسری فتوحات کے لیے افغانستان کو مرکز بنائے رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ قندھار کی فوجی اہمیت ہرات، کابل اور ہندوستان سبھی کے لیے ایک جیسی تھی۔ بابر کا بیان ہے کہ بھیرا، خوشاب، چناب اور چنیوٹ 1505 تک ترکوں کے قبضے میں رہے۔ بابر کے چچا الغ بیگ مرزا کی وفات کے بعد جو افراتفری پھیلی، اس کے نتیجے میں افغانوں نے ان علاقوں کو پنجاب میں ملا لیا۔ بابر نے ان علاقوں کو واپس لینے کی خاطر 1518 میں 2 حملے کیے۔ پہلا حملہ بھیرا پر کیا، جو ہندوستان کا دروازہ کہلاتا تھا، اور دوسرا سیالکوٹ پر۔ 1519 میں اس نے ملا مرشد کو اپنا سفیر بنا کر ابراہیم لودھی کے پاس اس تجویز کے ساتھ روانہ کیا کہ مغربی پنجاب کے علاقوں کو اسے واپس کر دیں۔ دولت خان نے نہ صرف ملا مرشد کو ابراہیم لودھی کے پاس جانے سے روک لیا، بلکہ اس سے ملاقات تک نہ کی۔
اس کی اس بات سے بابر ناراض ہو گیا۔ دولت خان کی پالیسی یہ تھی کہ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان جنگ ہو۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ پنجاب میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا رہے اور مشرق و مغرب کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ یقیناً وہ ابراہیم لودھی کی سیاست سے آگاہ تھا، لیکن شاید اس کو یہ امید تھی کہ ابراہیم کے مخالف عمراء اس کا معاملہ صاف کر لیں گے۔ دولت خان نے سنجیدگی کے ساتھ بابر کی مزاحمت نہ کی۔ اگر وہ ایسا کرتا، اس کے نتیجے میں اول تو ابراہیم لودھی کو یہ اہمیت جتا سکتا تھا کہ وہ اس کا حامی و مددگار ہے، اور دوسری طرف ابراہیم کو مغرب کی طرف سے آنے والے خطرے کا اندازہ ہو جاتا، اور اس طرح دولت خان سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنی اہمیت کو ہمیشہ کی نسبت زیادہ جتا سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم لودھی اور بابر کی کامیابیوں نے دولت خان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ہر طرف سے مخالفوں میں گھرا ہوا ہے۔ اب اس کو اپنے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا تھا۔ ابراہیم لودھی نے اسے ایک موقع فراہم کیا، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد اس کو سلطان کی طرف سے دھمکی کا اشارہ ملا، جس کے سبب دولت خان اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے علاوہ اسی قدر ایک پریشان کن خبر یہ بھی تھی کہ قندھار، جو ہمیشہ بابر کی راہ میں کانٹا بنا رہا تھا، 1522 میں اس کے قبضے میں آ گیا۔ بابر نے اپنی ابتدائی فتح کا پورا فائدہ اٹھانے کی غرض سے دیبال پور کی طرف کوچ کیا اور 1524 میں اس کو فتح کر لیا۔ یہاں پر دولت خان اظہار احترام کے لیے حاضر ہوا۔ بابر نے اسے جالندھر، سلطان پور اور بعض دوسرے علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ دولت خان نے اس معمولی گورنری کی خاطر سودا بازی نہیں کی تھی، چنانچہ آبروریزی کے ساتھ لاہور کی حکومت بھی ہاتھ سے نکل جانے کے سبب اس کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب دولت خان نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کسی ترکیب سے بابر سے کم وقتی طور پر چھٹکارا حاصل ہو جائے، تاکہ بعد میں آزادی کے ساتھ کوئی اور تجویز سوچی جا سکے۔ اس نے بابر کو یہ مشورہ دیا کہ آگے بڑھنے سے قبل وہ ان افغان سرکشوں کو جو ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب جمع ہو گئے تھے منتشر کر دے۔ اس کے برعکس دلاور خان، جو اپنی مقصد کی فکر میں تھا اور بابر کو اس پر کافی بھروسہ بھی تھا، بادشاہ کو یہ سمجھایا کہ اس کو جو مشورہ دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ شاہی افواج کو تقسیم کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس بات پر بابر نے دولت خان کو گرفتار کر لیا۔ بابر کابل کو واپسی پر ان لوگوں کو اپنے ساتھ قیدیوں کی طرح نوشہرہ تک لے گیا اور وہاں جا کر ان کو چھوڑ دیا۔ دسمبر 1525 کے آغاز میں بابر نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ یہ کہنا کہ بابر کا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا کیا مقصد تھا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے اپنی توثق میں اس موضوع کو بہت ہی مبہم طریقے سے لکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پنجاب کو اثر نو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ابراہیم لودھی کی طرف سے بھی مخالفت کا اندیشہ تھا، اور شاید اسی بات سے مجبور ہو کر اسے ہندوستان میں داخل ہونا پڑا۔ دولت خان کے اعتراف شکست کی وجہ سے پنجاب بغیر کسی مزاحمت کے بابر کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح اس کا وقار اور حوصلہ پہلی کی نسبت بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ اب اس کی ہمت ہو گئی کہ ابراہیم لودھی سے بھی نمٹ لے۔ ابراہیم لودھی بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا، وہ ایک بڑی فوج لے کر بابر سے لڑنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ قلعہ حصار فیروز کے شکدار حمید خان کو، جو کچھ سپاہی لے کر ابراہیم کے پاس جا رہا تھا، ہمایوں نے ہودل کے مقام پر شکست دی۔ اس کارنامے سے خوش ہو کر بابر نے ہمایوں کو حصار فیروزہ جاگیر میں عطا کیا۔ جنید برلاس نے ایک کراول دستے کو جو حاتم خان کی سرکردگی میں تھا شکست دی۔
بابر نے یہ اندازہ کر کے کہ حالات زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، پانی پت میں ٹھہر کر دشمن سے مقابلے کی تیاری شروع کی۔ بابر کی فوج کی کل تعداد 8,000 سے 24,000 تک بیان کی جاتی ہے۔ اس کی فوج تعداد میں زیادہ نہیں تھی، لیکن اس نے ایسا دفاعی ڈھنگ اختیار کیا کہ اگر حالات سازگار ہوں تو وہ اپنی فوج کو آگے حملے کے لیے بھی استعمال کر سکے۔ بابر نے شہر پانی پت کو اپنی فوج کے پہلو کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، دوسرے پہلو کی حفاظت کے لیے خندق اور کٹے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں کی باڑ استعمال کی۔ سامنے کی طرف اس نے سینکڑوں گاڑیوں کو آپس میں سوکھی کھال کے رسوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کھڑا کیا، لیکن اس طرح راستہ بالکل بند نہیں کیا، بلکہ چند گاڑیوں کے بیچ خالی جگہ چھوڑی گئی۔ ابراہیم لودھی ایک زبردست فوج لے کر آیا، جس کی تعداد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 یا شاید 50,000 سے کم نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس 2,000 ہاتھی تھے، لیکن ان ہاتھیوں کو نئے قسم کے آتشی اسلحے کا مقابلہ کرنے کی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ بابر چاہتا تھا کہ ابراہیم کو حملے کے لیے مجبور کرے۔ دونوں کے لیے اس بات کا امکان تھا کہ اگر مزید تاخیر کی گئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی اور فوج کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے۔ جب ابراہیم مغلوں کی اشتعال انگیزی سے تھک گیا تو اس نے راجپوتوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنی فوج کو ایک زبردست حملے کی دعوت دی اور اپنے افسروں اور سپاہیوں کو قیمتی ہیرے و جواہرات اور سونے کی چیزیں تقسیم کی اور ان کو حکم دیا کہ خود کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں۔ دوسرے دن اس فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ افغان فوج نے چاہا کہ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہو، لیکن یہ دیکھ کر کہ دشمن کی صف اول بہت ہی تنگ ہے، افغان دستوں نے کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن پھر ایک دم حملہ آور ہوئے۔ ایسا کرنے سے فوج کی ترتیب بگڑ گئی اور لشکر کے مرکزی حصے نے ایک بے ترتیب ہجوم کی شکل اختیار کی۔ بابر بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ایک طرف تو اپنے سبک سیر دستوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کو داہنے، بائیں اور عقب سے گھیر لیں، اور دوسری طرف توپچیوں کو حکم دیا کہ گولے برسانے شروع کر دیں۔ ان ترکیبوں سے افغان فوج ہر طرف سے سمٹ کر ایک غیر منظم ہجوم کی شکل اختیار کر گئی اور اس قدر مفلوج ہو گئی کہ کوئی مؤثر کام انجام نہ دے سکی۔ ابراہیم لودھی کو مشورہ دیا گیا کہ اس سے پہلے دشمن اس کو گھیر لیں وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جائے، لیکن سلطان کے نزدیک شہادت پانے کے مقابلے میں جان بچا کر بھاگ جانا نہایت ہی شرمناک فعل تھا۔ چنانچہ اس نے یہ مشورہ رد کر دیا اور 500-600 جانبازوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ یہاں ان سب نے جام شہادت نوش کیا۔ افغان فوج میں ابتری پھیل گئی، وہ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھے اور راہ فرار اختیار کی، لیکن مغلوں نے فرار ہونے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ واقعہ 21 اپریل 1526 کا ہے۔ مقتول سلطان کا سر تن سے جدا کر کے بابر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بابر کی کامیابی بلا شک اس کی ماہرانہ قیادت، باصول طریقہ کار، اعلیٰ ہتھیار اور خوش قسمتی پر مبنی تھی۔ یہ جنگ اگر سارے ہندوستان کے لیے نہیں تو کم سے کم لودھی سلطنت کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی اور دہلی و آگرہ بابر کے قبضے میں آ گئے۔ پانی پت کی فتح فیصلہ کن تھی۔ اسی روز 21 اپریل 1526 کو ہمایوں کو آگرہ کی طرف اور مہدی خواجہ کو، جو کہ بابر کا برادر نسبتی تھا، دہلی کی طرف روانہ کیا۔ جمعہ 27 اپریل کو دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ بابر دہلی سے آگرے کی طرف روانہ ہوا اور 10 مئی کو وہاں پہنچ کر سلطان ابراہیم لودھی کے محل پر قیام کیا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر ہندوستان کی فتح کے
دوسرے مرحلے کے اختتام پر پہنچ گیا۔ اس جنگ نے لودھی خاندان کی قسمت کو اس طرح سربمہر کر دیا جس طرح کہ اس کے جد امجد نے تغلق خاندان کی قسمت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس شکست سے افغانوں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے کمزور نظام پر کاری ضرب پڑی۔ رانا سانگا جو کہ شمالی ہندوستان میں ایک زبردست ہندو راجا تھا، پانی پت کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو گجرات کے بادشاہ مظفر شاہ کا خطرہ لاحق تھا۔ مظفر شاہ 15 اپریل 1526 کو یعنی پانی پت کی جنگ سے صرف 15 روز قبل فوت ہو گیا۔ اس مختصر سی مدت میں رانا سانگا ایک مؤثر فوج جمع کر کے پانی پت نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آخر کار پانی پت کی فتح نے اس عظیم سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالی جو کہ اپنی شان و شوکت، قوت و استحکام اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے دنیا اسلام کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ وہ سلطنت روم سے بھی برابری کا دعویٰ کر سکتی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ رانا سانگا کے دل میں جوش و جذبات اور تمناؤں کا ایک سمندر امڑ رہا تھا، لیکن سیاسی وجوہ کی بنا پر وہ اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ اس کا سابقہ نسبتاً کم خوفناک دشمن یعنی لودھیوں کے ساتھ پڑے، چاہے اسے پرتھوی راج کے پایہ تخت سے شمالی ہند تک ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرنے کا موقع نہ مل سکے یا اندر پرستہ کی بجائے چتوڑ کی فصیل سے اقتدار و عظمت کا پرچم لہرانے کا افتخار حاصل نہ ہو سکے۔ جن افغانوں نے ابھی تک بابر کی تلوار کی دھار کا مزہ نہ چکھا تھا، وہ بھی حوصلہ مندی سے کام لے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی کھوئی ہوئی آبرو اور سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سر اور دھڑ کی بازی لگا دیں۔ جب رانا سانگا نے کندر کے قلعے کو جو رتمبور سے چند میل پر مشرق کی جانب واقع ہے فتح کر لیا تو بابر نے آنے والے حالات کا اندازہ کر لیا۔ اس نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا کہ رانا سانگا نے بڑی بے پرواہی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تیاریوں کی کمی اور افغان دشمنوں سے فوری طور پر نمٹنے کی ضرورت نے بابر کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ فی الحال رانا کے خلاف جنگ نہ کرے، لیکن بابر کی بیانہ کو فتح کرنے کی کوشش اور نظام سے دوستانہ سلام و پیام نے رانا سانگا کی آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ بابر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور بیانہ کو فتح کرنے کی کوششوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ بابر یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ رانا کی طرف قدم بڑھائے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، چنانچہ اس نے جہاد کا اعلان کر دیا اور 23 نومبر 1526 کو ہمایوں کے پاس ایک ایلچی روانہ کیا اور حکم بھیجا کہ جونپور کو کسی قابل اعتماد افسر کے سپرد کر کے فوراً آگرے واپس آ جاؤ کیونکہ کافر رانا بہت نزدیک آ گیا ہے۔ بابر 11 فروری 1527 کو آگرے سے جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا اور شہر کے باہر خیمے نصب کر دیے۔ جہاد کے اعلان سے نہ صرف یہ کہ بابر کو اخلاقی طور پر تقویت ملی بلکہ اس نعرے کی وجہ سے یہ امید بھی بندھی کہ سب مسلمان متحد ہو کر رانا کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ اب اس کو یہ خبر ملی کہ رانا اور حسن خان کی مشترکہ افواج بیانہ پہنچ چکی ہے۔ بیانہ کی فوج کی یہ کوشش کہ رانا اور حسن خان کی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیں ناکام ہو گئی۔ بابر اس بات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا اور تالاب کی ایک سمت پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس نے پانی پت کی طرح سامنے کی صف میں مضبوط گاڑیوں کی ایک طویل دیوار کھڑی کی جو اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ صف ایک تو دشمن کے ناگہانی حملے کو روکنے میں کام آتی اور دوسرے بندوقچیوں اور توپ اندازوں کے بچاؤ کا کام کرتی تھی۔ 17 مارچ 1527 کو ہفتے کے دن بابر راجپوتوں سے مقابلے کرنے کے ارادے سے
ایک پہلے سے تیار کردہ میدان میں پہنچ گیا۔ کچھ خیمے پہلے ہی لگائے جا چکے تھے اور ابھی کچھ خیمے لگنا باقی تھے۔ دشمن کے پہنچنے کی خبر آئی۔ بابر لکھتا ہے کہ میں فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حکم دیا کہ ہر شخص فوراً اپنی اپنی جگہ پہنچ جائے اور ہماری فوجیں گاڑیوں کی آڑ لے لیں۔ راجپوتوں کی فوج بابر کی فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی اور بلا شبہ ان کے حوصلے بہت ہی بلند تھے۔ صبح تقریباً 9:30 بجے بابر کی فوج کے انتہائی دائیں جانب حملہ کر دیا۔ بابر نے اپنی فوج کے اس حصے کو تلغمہ حملے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ تلغمہ حملہ آوروں کے لیے بہت ہی خطرناک نوعیت رکھتا ہے، لیکن اس کی دفاعی قابلیت بہت ہی کمزور ہوتی ہے۔ بابر نے جلد ہی خطرے کا احساس کر لیا اور راجپوتوں کے بائیں جانب منگول فوجیوں کا ایک دستہ چند تیمور سلطان کی دلیرانہ سرکردگی میں روانہ کیا، جس نے ایک ججتلا حملہ کیا اور اس طرح اس کی دائیں صف پر جو دباؤ پڑا تھا اس میں کمی واقع ہوئی۔ بابر کے اس حملے سے راجپوتوں کے بائیں اور درمیانی صفوں میں خلا پیدا ہوا۔ مصطفیٰ رومی نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر خوفناک گولہ باری شروع کر دی، لیکن راجپوت اس ناگہانی حملے سے حواس باختہ نہ ہوئے، بلکہ ان کے نبرد آزما سپاہی موج در موج مغلوں کے دائیں بازو پر حملہ آور ہوتے رہے، جس کو بابر کی مرکزی حصے کی پوری قوت صرف کر کے ہی بچایا جا سکا۔ دائیں جانب لڑی جانے والی خوفناک جنگ نے طول کھینچا، لیکن اس کا نتیجہ راجپوتوں کی توقعات کے مطابق برآمد نہ ہوا۔ چونکہ مرکزی حصے میں توپ خانہ تیزی سے کام کر رہا تھا، راجپوت اس طرف حملہ آور نہ ہو سکے اور انہوں نے اپنی توجہ بائیں بازو کی طرف مبذول کر دی۔ مغلوں کو کافی ضربیں پہنچائی گئیں، لیکن سخت دباؤ کے باوجود مغل فوج اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہی اور اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش نہ کی۔ اس وقت مغلوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ تلغمہ دعویٰ بول دیا اور راجپوت چاروں طرف سے گر گئے۔ ٹھیک اس وقت بابر کے مخصوص شاہی دستے نے مرکز کے اطراف سے بہت ہی خوفناک حملے شروع کر دیے اور لڑائی ہر طرف پھیل گئی۔ مرکزی افواج نے بڑے بڑے پتھر کے گولے برسائے، جس کا بہت ہی تباہ کن اثر ہوا۔ ادھر بندوقچیوں نے اپنی گولہ باری تیز کر دی۔ خانگی دستے کے حملے کے سبب راجپوتوں کا مرکز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ راجپوتوں نے ایک مرتبہ پھر خود کو اکٹھا کر کے بابر کے دونوں بازوؤں پر حملے کیے، لیکن ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا دکھائی دینے لگا کہ مغلوں کا بایاں بازو اب ختم ہی ہونے والا ہے۔ مغل بھی جی توڑ کر لڑ رہے تھے اور جنگی مہارت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آخرکار 10 گھنٹے کی زبردست لڑائی کے بعد راجپوتوں کا طوفان مدھم پڑ گیا۔ راجپوتوں کی ہمت اور بہادری پست ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے اپنی قسمت اور جدید قسم کے اسلحوں کو کوسا، جنہوں نے ان کی تیز دھار تلواروں اور مضبوط دلوں کو بیکار بنا دیا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کن جنگ ختم ہو گئی اور بے دریغ خون ریزی کے باب کا اختتام ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر اعلیٰ فوجی لیاقت، تحمل و بردباری، ماہرانہ تدابیر اور توپ خانے کی کامیابی نے بابر کے قدموں کو چوم لیا۔ بلا شبہ جنگ کے اثرات بہت ہی دور رس تھے۔ اس شکست کے نتیجے میں راجپوتوں کا اتحاد، جو کہ نہ صرف نسل، قومیت، مذہب اور تمدن کے اعلیٰ نظریات، بلکہ ادے پور کے خاندانی وقار اور ان کے سرداروں کی فوجی اور سیاسی فتوحات پر مبنی تھا، پاش پاش ہو گئی۔ اس طرح ان کے وقار کو زبردست ٹھیس پہنچی۔ اب بابر نے غازی کا لقب اختیار کیا اور ہندوستان میں اس کا تخت محفوظ ہو گیا۔ اس کی توجہ کا مرکز کابل سے ہٹ کر ہندوستان قرار پایا۔ 1528 سے بابر کی صحت آہستہ آہستہ گر رہی تھی۔ ہندوستان کی گرم آب و ہوا
مسلسل مصروف زندگی کے سبب ذہنی اور جسمانی تناؤ، زہر کے اثرات اور سب سے زیادہ شراب اور دوسری نشہ آور چیزوں کا حد سے گزرا ہوا شوق، جس میں افیون اور بہت سی نشہ آور چیزیں شامل تھیں، اس کے مضبوط جسم پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اسے اکثر بخار ہو جاتا جو کافی دنوں تک قائم رہتا۔ کبھی کبھی تو وہ حکومت اور بادشاہت سے تنگ آ جاتا اور اس خواہش کا اظہار کرتا کہ ظفرشان باغات میں خاموش اور سکون کی زندگی گزارے۔ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ منت قبول کر لی تھی کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے خود اس کی زندگی قبول کر لے۔ ہمایوں کی صحت یابی کے 5-6 ماہ بعد بابر کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ جولائی میں صاحب فراش ہو گیا۔ اس کی یہ حالت ستمبر تک جاری رہی، پھر اس کی صحت یابی کی ساری امیدیں نقشے برآب ہوئی۔ بابر نے یا تو ہمایوں کی صحت یابی کے فوراً ہی بعد یا اپنی طولانی علالت کے دوران ہمایوں کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین محمد بابر کی وفات ہو گئی۔ چونکہ ہمایوں سنبل سے واپس نہیں آیا تھا، لہٰذا بابر کی موت کا راز رکھا گیا، لیکن یہ راز فاش ہو گیا۔ اس ڈر سے کہ کہیں افراتفری نہ پھیل جائے، یہ ضروری سمجھا گیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ بابر نے دنیا ترک کر کے درویشی اختیار کر لی ہے۔ 4 دن بعد ولی عہد واپس آ گیا۔ 30 دسمبر 1530 کو تخت نشینی عمل میں لائی۔ بابر کو آرام باغ میں، جو کہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے، دفن کر دیا گیا۔ شیر شاہ کے عہد میں بابر کی نعش اس کی بیوہ بی بی مبارک کابل لے گئی اور ایک بہت ہی خوبصورت مہتابی باغ میں دفن کر دیا گیا، جہاں وہ آج تک موجود ہے۔